کرنا آج کے زمانے میں مشکل ہو چکا ہے، برائی کرنا اور برائی کو فروغ دینا آج کے زمانے میں آسان ہو چکا ہے۔ ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں شادی بیاہ کی۔ دیکھیں یہ جو شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں آج کے زمانہ میں، اس مواقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے تو فقط لڑکے والے ہی کرتے تھے تماش بینی، اب لڑکیوں والوں کا جو رجحان ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر کون سا ایسا سبب ہے، کون سی ایسی وجہ ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جب شادی بیاہ کے مواقع پر اتنا زیادہ فضول خرچی کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، ڈھول ڈھمکا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فائرنگ بھی کی جاتی ہے، اہل محلہ کا سکون برباد کیا جاتا ہے، مساجد کے اندر اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے ہاں شادی کا موقع آتا ہے تو ہم ہر طرح کی حدیں جو ہیں وہ کراس کر جاتے ہیں۔ ہر طرح کی حدوں کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو شریعت کی حد ہم پر مقرر کی، اس حد کو بھی ہم توڑ دیتے ہیں، اور سماج اور معاشرے کی جو ہم پر حدود ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، ہم ان حدود کو بھی توڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بے حسی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ شادی بیاہ کے فنکشن جب ہوتے ہیں، مہندی کی رسم ہوتی ہے یا دیگر رسومات جب ہوتی ہیں، آتش بازی اتنی زیادہ فروغ دی جاتی ہے کہ اگر محلے کا کوئی غریب انسان، کوئی بیمار انسان، کوئی حالات کا مارا ہوا آ کر منت اور سماج بھی کرے تو آج کے زمانے میں بے حسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس بیچارے کی منت اور سماج کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ چند ایک قابل اصلاح باتیں ہیں جس پر میں نے بھی غور کرنا ہے اور ہم سب نے غور کرنا ہے، اور یہ ہمارا فریضہ بھی بنتا ہے۔ دیکھیں جب بھی لوگ شادی بیاہ کے مواقع پر اس طرح کی فضولیات کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، فیرنگ کرتے ہیں، یا دوسرے طریقے سے آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں، سارے معاملات آپ جانتے ہیں، وہ سب جب کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے، عمومی طور پر دو جواب ہیں جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، دو جواب عمومی طور پر ہمیں سننے میں ملتے ہیں۔ ایک جواب ہمیں یہ ملتا ہے، اور بھائی ساڑی تے شادی ہے، اللہ معاف کرے، ساڑی کیڑا کوئی فوت کی ہوئی ہے جڑا اسی ملاداں کروائیے، ساڑی کیڑا کوئی فوت کی ہوئی ہے جڑا اسی ملاد کرائیے، ساڑی کیڑا کوئی فوت کی ہے، ساڑے تے کیڑا کوئی ایسا عذاب آ گیا ہے کہ جڑا اسی جناب اتنے سپارے پڑھان لگ جائیے، یہ تسبیحاں پڑھان لگ جائیے، شادی ہے، شادیاں کیڑا روز روز ہونیاں نے۔ ایک جواب ہمیں یہ ملتا ہے۔ اس جواب کو بھی پہلے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حاضرین محتشم، ہمارے معاشرے کے اندر وہ احمق، وہ نادان اور وہ بے وقوف لوگ کہ جو شادی کے مواقع پر فضولیات کرتے ہیں، بے بہا پیسہ ضائع کرتے ہیں، آتش بازی کر کے، ڈھول ڈھمکا کر کے، اور رات کے آخری لمحات تک اپنا بھی لوگوں کا بھی سکون برباد کر کے، جو اللہ کو بھی، اس کے رسول کو بھی اور اللہ کی مخلوق کو بھی، انسانیت کو بھی تکلیف دے کر اور ان کی ناراضگی مول لے کر جب یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری تو شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، کون سا فوت کی ہوئی ہے جو ہم یہ کرنے لگے، تو آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو ہمیں ذرا بتا، جب انسان کو خوشی ملے تب انسان کیا کرے، جب انسان پر غم آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی امتحان آئے یا کوئی آزمائش کی لمحات آ جائیں، تب انسان کیا کرے۔ تو اللہ کے قرآن نے 3 مقامات پر یہ الفاظ کلمات استعمال کیے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، فرمایا کہ انسان جب ہم تجھے تکلیف دیتے ہیں، جب تجھے پریشانی دیتے ہیں، جب تجھ پر کوئی مصیبت ڈالتے ہیں، جب تجھے کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی امتحان میں ڈالتے ہیں، اس وقت سب سے پہلے تیری زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا دعانا، اس وقت سب سے پہلے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، آہو پکار کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور فرمایا کہ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، فرمایا کہ جب میں رب تیری زندگی کے اندر خوشی لاتا ہوں، جب تیرے غم کو، تیری مصیبت کو، تیری پریشانی کو، تیرے امتحانات کو میں خوشحالی میں، فراخی میں جب تبدیل کرتا ہوں، تو کوئی عام تاریخی کتاب نہیں کہتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب پھر ہماری نعمت تجھے ملتی ہے
تو تو بے وفا مان کر میں رب سے ہی منہ موڑ لیتا ہوں، رب سے ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر ایمان سے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی آواز سے بولیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ماں کو، باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو، سب کو تو پکارتے ہیں، بعد میں سب سے پہلے ہماری زبان پر جس کے کلمات ہوتے ہیں وہ براہ راست ہمارے رب کے کلمات ہوتے ہیں، اور ہم رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری مدد فرما، میری پریشانی آسان کر دے، میری مشکل آسان کر دے۔ آئیے دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب تجھے تھوڑی سی پریشانی مس کرتی ہے، مس کا مطلب ہے ٹچ کرنا، پریشانی، تکلیف اور مصیبت بس صرف تجھے ٹچ کرتی ہے، مس کرتی ہے، تیرے قریب آتی ہے، تو سب سے پہلے تو کیا کرتا ہے؟ در دعوا ربہم، تو سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تیری مصیبت اور پریشانی اللہ ٹال دیتا ہے، اس سے تجھے نجات اور چھٹکارا دے دیتا ہے، پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو اس طرح بیگانہ ہو جاتا ہے جیسے تیرے رب کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں کہہ رہی، کسی محدث، مفتی یا کسی شیخ الحدیث کا کلام نہیں کہہ رہا، یہ براہ راست اس خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ آئیے ذرا 26ویں پارے کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، وہاں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اب ذرا غور کریں، شادی بیاہ کے مواقع کو ذہن میں رکھیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر یہ نعمت دیتا ہے، یہ شادی، یہ بیاہ، یہ زواجی بندھن، یہ تعلق، یہ اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس پر میں آگے دو حدیثیں جو پڑھی ہیں اس کی شرح کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اے میرے بندے جب میں رب تجھے اپنا انعام دیتا ہوں، جب میں رب تجھ پر اپنی نعمت کھولتا ہوں، فضل کرتا ہوں، اپنا کرم کرتا ہوں، تجھ پر اپنا لطف و احسان کرتا ہوں، تو فرمایا کہ میں رب ہو کر تجھ پر اپنا احسان کرتا ہوں، کرم نوازی کرتا ہوں، تجھ پر اپنے فضل اور اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہوں۔ اور آگے سے تیرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اے بندے جب تیری زندگی میں خوشی کا موقع آتا ہے، جب میں رب تجھے اپنی نعمت عطا کرتا ہوں، تو میں تیرا رب ہو کر، تیرا مالک ہو کر، ساری کائنات کا حکم الحاکمین اور مالک و مختار ہو کر میں تجھ پر مہربانی کرتا ہوں، لیکن تو میری مخلوق ہو کر تیرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو مجھ سے اپنا منہ بھی موڑ لیتا ہے اور اپنی پشت میں رب کی طرف کر کے چلنے لگ جاتا ہے۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان جب تجھے زندگی میں اللہ خوشی کا موقع دیتا ہے، جب اللہ تجھے انعام دیتا ہے، اس وقت اللہ کو پشت کر کے چلنا اور اللہ سے منہ موڑ لینا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر تو ہر وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتا ہے، خوشی اور غمی دونوں چیزوں کو۔ اب ان آیات قرآنیہ کو ذہن میں رکھیں، اور پھر وہ احمق اور نادان لوگ جو یہ جواب دیتے ہیں ہماری تو خوشی ہے، ہماری کون سی فوت کی ہوئی ہے۔ اب اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ کیا تیرا اور تیرے رب کا تعلق صرف غم میں ہوتا ہے؟ کیا تیرا اور تیرے رب کا رشتہ صرف پریشانی میں ہوتا ہے؟ یا کیا تیرا اور تیرے رب کا رشتہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی وبال آتا ہے، کوئی امتحان آتا ہے، کیا تیرے رب کے ساتھ تیرا رشتہ اسی وقت قائم رہنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، ایک ہی دنیا کے اندر رشتہ ہے، ایک ہی تاریخ انسانی میں رشتہ ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس کے اندر قائم رہنا چاہیے، اور وہ رشتہ ہے اللہ اور بندے کا رشتہ۔ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، دنیا جہان کے سارے بندھن ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور بندے کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لیے کمزور بھی ہو جائے تو انسان کسی کھاتے کا نہیں رہ جاتا۔ رحمت ایک لمحہ بھی اگر بندے سے منہ موڑ لے اس وقت انسان کسی کھاتے کا نہیں رہ جاتا۔ تو اس بات سے ڈرا کرو اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے۔ دنیا کا ہر رشتہ جدا ہو جائے، زندگی بسر ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر رحمت خدا بندی ایک لمحہ کے لیے بھی بندے کی زندگی سے منہ موڑ لے تو انسان کی زندگی بھی برباد ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ آج اس پروگرام کے اندر سب ایک ایک میرے لفظ ایک ایک جملے کو ذہن میں بٹھا لیں،
جو معاشرے کے اندر نادان اور بے وقوف لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے مواقع پر اس لیے ڈھول ڈھماکہ، اس لیے آتش بازی کرتے ہیں، اس لیے ڈانس کی پارٹیاں کرتے ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کر سکیں، اور زندگی میں خوشی، یہ شادی کی خوشی بار بار نہیں آتی۔ خدا کے لیے اللہ کے قرآن کی طرف تو دیکھو کہ اللہ کا قرآن تمہیں کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن تمہیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے بندے، تجھے خوشی دینے والی ذات کون سی ہے، تجھے نعمت دینے والی ذات کون سی ہے، تجھے زندگی پروان چڑھانے والی ذات کون سی ہے۔ ایک وقت تھا جب تو پیدا ہوا، پھر تو بچپنے میں آیا، پھر تو جوانی میں آیا، پھر تو زندگی کے سٹیج میں آیا کہ آج تیری زندگی کا بندھن باندھا جا رہا ہے، آج تیری زندگی کا ازدواجی رشتہ جوڑا جا رہا ہے۔ تو ذرا دیکھ تو صحیح، اس سارے زندگی کے سفر میں تجھ پر تیرے رب کی کتنی عنایات ہیں، تیرے رب کی تجھ پر کتنی مہربانیاں ہیں، تجھ پر تیرے رب کے کتنے فضل ہیں۔ اگر زندگی کے اس اہم موقع پر یہ تو سوچ لے کہ میری کون سا شادی روز روز ہونی ہے، عیاشی کرو، موج مستی کرو، تو پھر یاد رکھو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا کہ قوی شدید، فرمایا کہ میں رب جس کو پکڑ لیتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان پکڑے تو اس سے بڑا طاقتور کوئی نہ کوئی ہوگا جو چھڑا سکے گا، لیکن رب سے بڑھ کر نہ کوئی طاقتور ہے اور نہ اس کے پکڑے کو کوئی چھڑا سکتا۔ تو معاشرے کے اندر ہزاروں کی شادیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیں روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر شادی کے اندر بے بہا قسم کی فرسودگیاں ہوتی ہیں، بے بہا قسم کے خرافات ہوتے ہیں، ساری رات ناچ گانا چلتا ہے، میوزک چلتی ہیں، موج مستیاں چلتی ہیں، شراب کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ جب عین وقت نماز آتا ہے سب مست اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، صبح براتی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، دلہا صاحب کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے چلی جاتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، ادھر براتیں تیار تھیں اور ادھر میت تیار کی جاتی تھی۔ وہ بارات کہ جو ڈھول ڈھمکے کی شکل میں نکلنی تھی، وہاں پر غم، وہاں پر پریشانی، وہاں پر سستیاں، وہاں پر آہ و بکا، اور وہاں پر ماتم کے ذریعے اسی دلہے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہی ایسا تھا، ایسا ہوتا ہے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ لکھا ہی ایسا تھا، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کا قرآن ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ میرے بندے تیری زندگی میں تجھ پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تجھے جو تکلیفیں آتی ہیں، اے بندے کبھی غور کیا ہے وہ کیوں آتی ہیں؟ باری تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ کیوں آتی ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے مقدر میں تھی، میرے نصیب میں تھی، میرے مقدر نصیب میں یہ لکھی ہوئی تھی اس لیے آئی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرا مقدر، تیرا نصیب میں رب نے تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، کسی مورخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت، اے بندے جب تجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ یا تو تیرا امتحان ہوتا ہے یا تو اس معاشرے کے اندر جو غلط کاریاں کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بس آپ نے سنا ہے نا کہ زندگی مکافات عمل ہے، یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تو اس طرح کے شادی کے مواقع پر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑنا، ان کے احکامات کو توڑنا، اور اتنا زیادہ حد سے بڑھ جانا کہ جو حد اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، چاہے تو بندے سے درگزر کر دے، نہ چاہے تو وہی رات بھر تماشا ہونے والا صبح وین اور ماتم کے اندر اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں، ہزاروں۔